ایک انسان کو تیسری چیز جو حاصل کرنی ہے یا معرفت حاصل کرنی ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جاننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، کتنے سال آپ نے تجارت کی، کتنے سال آپ کی جو ہے مکی زندگی ہے، کتنے سال مدنی زندگی ہے، آپ نے کتنی جنگیں لڑی، کتنی فتوحات حاصل کری، کتنے مسلمان ہوئے، کتنے لوگوں سے بیعت حاصل کی. یہ ساری جانکاری ہمیں ہونی چاہیے. سیرت کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. آپ کی شکل و صورت کیسے تھی، آپ کا جسم کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کس انداز سے زندگی گزارتے تھے، آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے. ان ساری چیزوں کا علم ہر انسان کو ہونا چاہیے. ہر انسان کو اس بات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کب بنایا گیا، کس عمر میں نبی بنایا گیا، سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی آیت نازل کی گئی، کون سی وحی پہلے نازل کی گئی، کیا حکم دیا گیا، کیا کرنے کے لیے کہا گیا. یہ ساری چیزوں کا علم انسان کو ہونا چاہیے. اور اسی طرح اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کتنا درد رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہمدردی رکھتے تھے مسلمانوں کے تعلق سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے تعلق سے کتنے ہمدرد تھے، کتنے غمگسار تھے. ان ساری چیزوں کا انسان کو علم ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی اس قرآن کریم کی آیت میں. کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، یعنی انسان ہی ہے، تمہارے میں سے ہی وہ رسول آیا ہے. اس کا معاملہ کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم. اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، وہ پریشانی اس پر بہت شاق گزرتی ہے، وہ خود تکلیف میں آ جاتا ہے. اگر تم پریشان ہو، تمہاری پریشانی کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، تمہاری مصیبت کو دیکھ کر وہ خود مصیبت کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ مصیبت گرا گزرتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی. آگے کیا فرمایا؟ حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں حرص رکھتا ہے، تمہارے بارے میں وہ حریص ہے. کیسی حریص؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے. مطلب یہ ہے آپ کو گمراہیوں سے بچا کر اچھے راستے کی طرف لے جائے، آپ کو ضلالت سے بچا کر روشنی کی طرف لے جائے. یہ مطلب ہے اس کا. ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ بندہ مومن توحید والا بن جائے، یہ انسان ایمان لے آئے، یہ انسان مسلمان بن جائے. بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا. اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے. آخری لمحات چل رہے ہیں. کہا بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کہا غلام لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو اپنا رب مان لو، الوہیت کا توحید کا اقرار کر لو. وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. میرا باپ اشارہ کرے تو میں مانوں، میرا باپ منع کر دے تو نہ مانوں. اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. اس کے باپ نے اشارہ کہا کہ محمد کی بات مان لو. جیسے ہی اس نے توحید کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا، ویسے ہی اس کی روح قبض ہو گئی اور اس دنیا سے چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم یا اس ذات کا شکریہ کہ جس نے میرے ذریعے ایک انسان کو جہنم سے بچا لیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. اور اسی طرح کیا فرمایا؟ بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پر بہت شفقت اور مہربان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان ہے، بہت شفقت رکھتے ہیں. کیا ہے؟ آپ قرآن کریم کی دوسری آیتیں دیکھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ بھی صفات بیان کی گئی ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو سننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. تاریخی کتابیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، سیرت کی کتابیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. الرحیق المختوم لے جائیں پڑھیں، اتنی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں. رحمت عالم بہت چھوٹی کتاب ہے، آپ اس کو لیں پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کس طرح ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے کر گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اور نمونے کو پڑھنے کی ضرورت ہے.
لہٰذا یہ تیسری چیز جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معرفت حاصل کرنا، جانکاری حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور ضروری ہے۔ حاصل اس تعلق سے یہ اصول ثلاثہ اس کو کہا جاتا ہے، اس تعلق سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بہت مشہور کتاب ہے، بہت طویل ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں اسے پڑھیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، آپ اسے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے تعلق سے اس میں آپ کو بہت ساری جانکاری ملے گی۔ لہٰذا ہمیں جو ہے ان چیزوں کا علم حاصل ہونا چاہیے، اللہ کے تعلق سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، دین کی معرفت حاصل کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، یہ ان کے تعلق سے جاننا۔ اچھا، کیوں جاننا ضروری ہے؟ علم کیوں حاصل کرنا ضروری ہے؟ کیوں ہم اس کا علم حاصل کریں؟ آئیے ایک روایت دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں دفن ہو جاتا ہے، لوگ مٹی ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر جب بٹھاتے ہیں تو اسے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، تمہارے نبی کون ہیں؟ یہی 3 چیزیں جس کے بارے میں نے کہا کہ علم حاصل کرنا چاہیے، اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، وہی 3 سوال قبر کے اندر بھی پوچھے جاتے ہیں، وہی 3 سوال قبر میں بھی کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب ایک بندہ مومن، ایک مسلمان، ایک سچا متقی، ایک پکا مومن، جب اسے سوال کیے جاتے ہیں وہ جواب دے دیتا ہے تو فرشتے ایک چوتھا سوال کرتے ہیں، فرشتے اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں وما یدریک، تمہیں کیسے پتا چلا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہمارا رب ہے، ہمارا دین یہ ہے، ہمارے نبی یہ ہیں، کیسے تم نے جانا؟ تو بندہ مومن کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، یعنی میں نے کلام اللہ کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، فآمنت بہ، سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد میں اس پر ایمان بھی لایا، وصدقت، اور اس کی تصدیق بھی میں نے کی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قبر کے اندر سوال کیے جاتے ہیں، سوال کا جواب دے دیتا ہے تو چوتھا سوال کیا جاتا ہے، اور جب سوال کیا جاتا ہے تو بندہ مومن کیا کہتا ہے؟ میں نے اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے، اس کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں، صرف رٹ لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے مطابق اپنے لیل و نہار گزارنا، اس کے مطابق اپنی تجارت، اپنے معاملات اور اپنے کاروبار اس کے مطابق کرنا۔ بندہ مومن جب یہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے اور اسی طرح اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، تو فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سو جا، اب تیرے لیے آرام ہے، تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذکر پڑھا کرتے تھے، ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اسی ضمن میں، اسی تعلق سے۔ کیا تھی وہ دعا یا کیا تھا وہ ذکر؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اتنی فضیلت اس کی آئی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان اس ذکر کو ایک مرتبہ پڑھے، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دوسری فضیلت یہ بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو انسان اس ذکر کو پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے، اس انسان نے ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لیا، ایمان کی مٹھاس اس انسان نے چکھ لی۔ ایک تیسری فضیلت یہ بھی آتی ہے، اگر انسان اس ذکر کو پڑھے، اور یہی ذکر کون سا ہے؟ 3 چیزوں کی معرفت حاصل کرنا۔ یہی ذکر جو ہے، یہی 3 باتیں قبر کے اندر بھی سوال کیے جاتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے، مطابق عمل کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، قبر میں سوالات آسان ہوں گے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی الفاظ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم